السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، انما یوقرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ اور یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اللہ کو تم غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ٹال رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، ٹکٹکی بندی ہوگی اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے۔ سورہ ابراہیم کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ فی ظلال القرآن کے ذریعے سے جاری ہے۔ آیت نمبر 42 اور 43 کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اب اس کی تفسیر میں مفسر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کے کرتوت سے اللہ کو غافل نہ سمجھتے تھے، لیکن بظاہر ایسا ان لوگوں کو محسوس ہوتا تھا جو دیکھتے تھے کہ یہ ظالم عیش کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کی وعید سنتے تھے مگر اس دنیا کی زندگی میں اسے ظالموں پر پڑتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے۔ بس اس آیت نے واضح کیا کہ ان کی آخری پکڑ کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد انہیں کوئی مہلت نہ ملے گی، نہ وہ اس پکڑ سے بچ سکیں گے۔ اللہ انہیں اس ہولناک دن پکڑے گا جب لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ خوف اور دہشت سے ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ کیسا دن ہوگا اندازہ لگاؤ۔ یہاں بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں متعدد مقامات پر وارننگ دیتا ہے، تنبیہ دیتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی انسان کفر کا رویہ اختیار کرے، فاسق ہو، ظالم ہو، تو پھر ان کے لیے یہ بہت ہولناک دن ہوگا۔ کیا لکھتے ہیں مفسر آگے؟ ان کے دیدے پترا جائیں گے، وہ حیران پریشان اور حواس باختہ ہوں گے۔ ان پر ایسا ہول طاری ہوگا کہ ان کی پلک تک نہ جھپکے گی۔ ایسا ہول ہوگا کہ پلک بھی نہیں جھپکے گی، اتنا ٹینشن رہے گا۔ دنیا میں آج انسان گرمی سے پریشان ہے، لیکن قیامت کے دن اتنا ٹینشن رہے گا یہ پلک بھی نہیں جھپکیں گی اور دیدے پترائے ہوئے ہوں گے۔ ایسا منظر ہوگا۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کی حواس باختگی اور سراسیمگی کا نقشہ کھینچتے ہوئے بتلایا کہ وہ اپنے سر اٹھائے ہوئے تیزی سے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے۔ سر اٹھائے بغیر پلک جھپکے ہوئے ٹینشن میں تیزی سے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے۔ کسی چیز کی طرف ان کا دھیان نہ ہوگا، کسی چیز کا دھیان نہیں ہوگا، نہ وہ کہیں مڑ کر دیکھیں گے۔ ان کے سر ان کی مرضی سے اوپر کو اٹھے ہوئے نہ ہوں گے، بلکہ ایسے بندھے ہوئے ہوں گے کہ ذرا جنبش نہ کر سکیں گے، ہلا بھی نہیں سکیں گے۔ ٹینشن میں اور پریشانی میں، دہشت میں ایسا منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بار بار یہ کیا۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہم اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی زندگیوں کو جو ہے سدھارنا چاہیے۔ نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ مریم، نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن مجید تلاوت کرنا، قرآن مجید یاد کرنا، قرآن مجید سمجھنا، قرآن مجید کا پیغام پہنچانا، تو امید ہے کہ پھر اس دن جو ہے بچ جائیں گے۔ پھر آگے وہ آنکھیں پھاڑے یہ ہولناک منظر دیکھ رہے ہوں گے، خوف سے ان کی نگاہیں
اٹھ کر جم جائیں گی اور اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گی۔ ان کی گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا کہ ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے اور وہ ایسے خالی ہوں گے کہ ان کی یاد کے لیے ان میں کچھ بھی نہ رہ پائے گا، کیونکہ ان کے ہوش حواس سلامت نہ ہوں گے۔ یہ ہے وہ دن جس تک پہنچنے کے لیے اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ اب دنیا میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ غلط کر رہا، جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہا، قرآن نہیں پڑھ رہا، نیک کام نہیں کر رہا، ہاں اور برائیوں میں ملوث ہے، وہ تو بہت سے بڑے آرام سے جی رہا، بڑے عیش میں جی رہا، اسے اللہ سب دے رہا۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو پیسہ، مال، اولاد، دولت یہ دے کر کے ٹیسٹ کرتا ہے اور کسی کو لے کر کے ٹیسٹ کرتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا۔ آگے فرمایا جا رہا انما یوقرہم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ وہ تو انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ٹال رہا جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، ٹکٹکی بندھی ہوگی اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے۔ ان کا اس قدر تیزی سے بے تحاشا بھاگے چلے جانا، نظروں کا غیر اختیاری طور پر اوپر کی جانب اس طرح اٹھا رہنا کہ ٹکٹکی بند گئی ہو، اور دل کا گھبراہٹ کا یہ کہ عالم میں اس طرح اڑنا کہ ہوش حواس سے بالکل خالی ہو۔ یہ سب کچھ اس ہولناکی کا پتہ دے رہا ہے جو روز حساب فضا پر طاری ہوگی، جس سے نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے۔ تو مکی صورتوں کے اندر، خصوصاً پارے ہم کے صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا تذکرہ کیا، قیامت کے مناظر کا تذکرہ کیا۔ سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق اگر ہم پڑھیں گے تو اس قیامت کو ایسا دیکھ سکیں گے جیسا ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا۔ آگے عذاب آخرت سے ڈرانے کا حکم۔ اللہ انہیں اسی دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ اس مہلت کے ختم ہوتے ہی وہ دن ان کے سامنے آ جائے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کر دیجئے کہ وہ دن جب آ جائے گا تو کوئی عذر خواہی کام نہ آئے گی، نہ وہاں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہوگا۔ قرآن مجید یہاں اس آنے والے خوفناک دن کا ایک اور نقشہ کھینچتا۔ آیت نمبر 45 میں کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ تو اس کا ترجمہ یوں ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آ دھمکے گا تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ کہیں گے کہ ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم لوگوں نے اس سے پہلے قسمیں کھا کر نہیں کہا تھا کہ تمہاری قوت و شوکت پر کبھی زوال نہیں آئے گا، زوال نہیں آنا، اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا تھا، اور تم پر واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور تمہارے سامنے ہم نے مثالیں بھی پیش کی تھی۔ یعنی
تم انہیں اس دن سے ڈراؤ جب جس کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، ملت اسلامیہ کا کام ہے کہ جو نہیں جانتے ان کو ڈرائیں، باقی ہدایت دینا اللہ کے ذمہ ہے۔ جس کا نقشہ بھی کھینچا گیا، ان پر ہم کہے گا تب یہ ظالم کرنے والے اللہ کی جناب میں التجا فریاد کریں گے، کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب۔ اس وقت وہ اللہ کو اپنا رب کہہ کر پکاریں گے، جبکہ اس سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اس کے ہمسر ٹھہراتے تھے۔ اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ یہ لوگ کن سے کہیں گے؟ ایمان لانے والوں سے کہیں گے جو ظالم ہیں۔ تو آگے ظالموں کو زجر و ملامت، یہاں سیاق کلام حکایتی اسلوب بیان سے راست خطاب میں تبدیل ہو جاتا ہے، گویا یہ لوگ سامنے کھڑے ہوں اور دست بستہ یہ گزارش کر رہے ہوں، ایسا معلوم ہوتا کہ ہم آخرت میں ہے اور دنیا اور حیات دنیا کی بساط سمیٹ دی گئی ہے، اور اب ملائے اعلیٰ کی طرف ان کو مخاطب کر کے زجر و توبیخ اور سرزنش اور ملامت کی جا رہی ہے، اور انہیں یاد دلایا جا رہا کہ دنیا کی زندگی میں تم نے کیسے کیسے غرور آمیز دعوے کیے تھے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم لوگوں نے اس سے پہلے قسمیں کھا کر نہ کہا تھا کہ تمہاری قوت اور شوکت پر کبھی زوال نہیں آنا ہے؟ بتاؤ اب تمہارا کیا خیال ہے، تم زوال سے دوچار ہوئے یا نہیں؟ تم یہ بات کہتے تھے کہ جبکہ پچھلی قوموں کے آثار اور نشانات تمہاری نگاہوں کے سامنے تھے جو ظالموں کے طے شدہ انجام کا صاف پتہ دے رہے تھے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا تھا، اور تم پر واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور تمہارے سامنے ہم نے مثالیں بھی پیش کی تھی۔ یعنی تمہارا رویہ عجیب تھا، ظالموں کی بستیاں تم اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ وہ ویران کھنڈر بن چکی ہیں، اور ان کے بعد وہاں تم آباد ہے، پھر بھی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ما لکم من زوال، تمہاری قوت اور شوکت پر زوال کبھی نہیں آئے گا۔ اس سرزنش اور ملامت پر ہی پیش کردہ مناظر کا اختتام ہو جاتا، اور ہم جان لیتے ہیں وہ کس معال کو پہنچے اور اپنی فریاد اور ناکام تمنا کے بعد ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ دراصل ایک مشاہداتی نمونہ ہے۔ انسانی زندگی میں یہ صورت واقعہ بارہا پیش آتی رہتی ہے، اور اس کے نمونے ہمیشہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ چنانچہ کتنے ہی ایسے جابر اور سرکش ہوتے ہیں جو اپنے سے پیشتر ہلاک ہونے والے سرکشوں کے مکانات محلات میں سکونت اختیار کیے ہوتے ہیں، اور گاہے ان کے پیشروؤں کی ہلاکت انہی کے ہاتھوں ہوتی ہے، پھر بھی ان کے یہ جانشین انہی کی طرح جابر اور سرکش بن جاتے ہیں، اور ٹھیک ان ہلاک ہونے والوں کے نقش قدم پر ہی چلنے لگتے ہیں۔ ان کے وجدان اور شعور میں وہ بچے کچے آثار اور نشانات ذرا بھی ارتعاش پیدا نہیں کرتے جنہیں وہ اپنی سکونت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جو ہلاک ہونے والوں کی تاریخ سے پردہ اٹھاتے اور دیکھنے والوں کو ان کا انجام پتہ دیتے۔ آخر کچھ عرصے بعد یہ لوگ بھی اپنے پیشروؤں
کی طرح پکڑے جاتے اور انہی کے سے انجام سے دوچار ہوتے ہیں، پھر وہ بستیاں ان سے بھی خالی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے